نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم 7 ستمبر 1974 کا دن وہ یادگار دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، خصوصاً پاکستان کے مسلمان اور عموماً پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ایسا عظیم فیصلہ سننے کا موقع عطا فرمایا کہ جس فیصلے کے لیے کئی دہائیوں سے مسلمان قربانیاں دیتے چلے آ رہے تھے، اور اس فیصلے کے لیے کتنے ہی لوگوں نے، کتنے ہی علماء نے، کتنے ہی بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنا خون اس فیصلے کے لیے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے، تب جا کر کئی دہائیوں کی قربانیوں کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ دن دیکھنا نصیب کیا۔ 7 ستمبر 1974 کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر یہ بل پاس کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھنا یہ اسلام کے لیے بنیادی عقیدہ ہے۔ کسی بھی مسلمان کے عقیدے کے لیے جہاں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا لازمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا لازمی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بنیادی شرط ہے کہ اس عقیدے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی قیامت تک کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ فیصلہ ہماری قومی اسمبلی کے اندر یہ بل پاس کیا گیا، جس کے بعد یہ متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلام مرزا احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون کے اعتبار سے، پاکستان کی قانون کی روح سے وہ ایسا شخص جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، پاکستان کے آئین کی روح سے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے تحفظ کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرما جانے کے بعد صحابہ نے قربانیاں دینا شروع کی، اور یہ چھوٹے چھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو چکا تھا، یہاں تک کہ جنگ یمامہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے 700 کے قریب حفاظ وہ صحابہ شہید ہوئے، اور یہ وہ جنگ تھی کہ اس جنگ میں جتنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اس سے پہلے کسی بھی جنگ میں اتنے صحابہ یک بارگی ایک ہی جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ اس قربانی کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ ادنا درجے کا بھی مسلمان ہو، وہ ختم نبوت کی شق کے اوپر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دے گا، کسی کو اس بات کی جرت کرنے نہیں دیں گے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اپنے جھوٹے نبی کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، اس کو کسی صورت ہم قطعاً کسی بھی صورت ہم ایسے شخص کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور ایسے شخص جو جھوٹا دعویٰ بھی کرے اور پھر اس کے پیروکار اس کے پیچھے چلے بھی، تو ایسے دین کی تبلیغ کو، ایسے دین کی ترویج و اشاعت کو الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کے دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایسے دین کی اشاعت کے اوپر بھی پابندی لگائی، ایسے لوگوں کو اپنی عبادت گاہوں کو مساجد کہنے پر بھی پابندی لگائی، ایسے لوگوں کے لیے یہ اعلان جاری کیا گیا کہ ایسے لوگ اپنی عبادت گاہوں کے اندر اذان بھی نہیں دے سکتے، اور دیگر اسی طرح کے قوانین وہ ان کو اس ملک کے قانون کا حصہ بنایا گیا۔ اس دن یعنی 7 ستمبر 1974 کے بعد سے آئین پاکستان کے اندر یہ بات لکھ دی گئی، اور یہ بات
واضح کر دی گئی کہ اگر کوئی شخص اس آئین کے پاس ہونے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے دین کو وہ دین تسلیم کرتا ہے، تو ایسا شخص وہ آئین پاکستان کا منکر ہے، ایسا شخص آئین پاکستان کے ساتھ غداری کرنے والا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص جو اس دین کی پیروکاری کرے گا، کوئی بھی شخص اس جھوٹے دین کی ترویج کرے گا، اس کی تبلیغ کرے گا، تو ایسا شخص آئین پاکستان کا منکر اور غدار کہلائے گا۔ لہٰذا جب بھی کبھی یہ دن آئے، 7 ستمبر 1974 کی یاد ہمیں دلاتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اس دن کے بارے میں آگاہ کریں کہ اس دن کا ہمارے تاریخ کے اوپر کتنا گہرا اثر ہے، اور اس دن اس دن کتنا بڑا تاریخی فیصلہ ہمارے ملک کے اندر کیا گیا، تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں اس فتنے سے آگاہ رہیں، ان کے دجل و فریب سے آگاہ رہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے دین کو اسلام کہتے ہیں، حالانکہ آئین پاکستان نے واضح فیصلہ سنا دیا کہ ان کا دین وہ اسلام نہیں، یہ مسلمان نہیں، بلکہ یہ غیر مسلم اقلیت ہیں۔ لہٰذا ہم سب کا یہ فریضہ بنتا ہے، چاہے ہم میں سے ادنا کوئی بھی مسلمان ہو جو اپنے آپ کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کا وہ اقرار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو وہ تسلیم کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے اس عقیدے کو اپنی نسلوں تک پہنچائیں، اپنے بچوں تک پہنچائیں، اپنے گھروں میں اس عقیدے کی تبلیغ کریں، اور تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں اس دجل سے، اس فتنے سے آگاہ رہیں، اور اگر کہیں کسی موڑ پر ان کے عقیدے کے اوپر کہیں سے کوئی وار کرے، ان کے عقیدے کو کوئی خراب کرنا چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، چاہے وہ خصوصاً پاکستان سے باہر جب کبھی پاکستان کے لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر اس عقیدے کی ترویج و اشاعت بہت کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہاں پر لوگوں کے دین کو، لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ لہٰذا ایسا عقیدہ اپنے بچوں کا بنائیں، ایسی ذہنیت اپنے بچوں کی بنائیں کہ کل کو وہ اگر اپنے ملک سے باہر کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو کم از کم ان کا عقیدہ خراب نہ ہو، کم از کم ان کے ایمان پر کوئی زر نہ لگا سکے، تاکہ اگر کہیں پر ان کا کسی کے ساتھ سامنا ہو بھی تو ان کے سامنے وہ اپنے عقیدے کو واضح طور پر بیان کر سکیں کہ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں کہ جس نبی کو اللہ رب العزت نے اتارا، اس نبی کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی اس دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ خود بھی اس عقیدے کے اوپر جمے رہیں، اپنے آنے والی نسلوں کو اس عقیدے کی تبلیغ کریں، اس عقیدے کی ترویج و اشاعت کے اندر خود بھی لگیں، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس عقیدے کی اشاعت کے اندر لگائیں، تاکہ کل قیامت کے روز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ٹھہر سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پہ جام کوثر پینا ہم سب کو نصیب ہو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔